أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد. آپ سے گزارش ہے اپنے تمام مرحومین و بانیان مجلس کے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد. ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں صلوات بھیج دیجیے گا. کل جہاں سلسلہ گفتگو ختم ہوا تھا وہیں سے بات کو لے کر آگے چلتے ہیں. ہم نے جلدی سے آپ کو بتا دیا تھا خالد القصری کے بارے میں. آج ذرا سا تفصیل میں جاتے. دیکھیے اشتباہ نہ ہو، دو خالد ہیں. ایک خالد جو مدینہ کا گورنر بنا، جس کو مدینہ کا والی بنایا تھا، جس نے سختیاں کی. خالد بن عبد الملک ابن حشام ابن حکم، جس کا ہم نے تعارف کرایا تھا. اس نے زندگی تنگ کر دی تھی آل رسول پہ نا، زندگی تنگ کر دی تھی. اس وجہ سے آپ کو شام آنا پڑا تھا. ٹھیک. اور یہ دوسرا خالد القصری ہم بتا رہے ہیں، کوفے کا گورنر خالد ابن عبداللہ القصری. آج یہ بات چلے گی، لیکن ایک پہلو اور ہے، چند منٹ اس پر آپ کو دینے ہیں. وہ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا کردار اس واقعے میں. مختصر صحیح، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا، کیونکہ ہم احاطہ کریں سب چیزوں کا. اب 2 مجلسیں باقی بچی ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے وہ آپ کے حوالے مطلب کرتے چلے جا رہے ہیں، تاکہ کوئی ذرا سا بھی شک و شبہ باقی نہ رہ جائے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ بالاتفاق ہماری روایات یا تاریخیں ہوں، ان کی روایات یا تاریخیں، یعنی سیرت ہو یا تاریخ، ایک بات بالاتفاق ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جناب زید کے قیام کی حمایت کی تھی. صرف قیام کی حمایت نہیں کی تھی، بلکہ فتویٰ بھی دیا تھا، مالی مدد بھی دی تھی. یہ تینوں چیزیں ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح سارا ملبہ لاد دیا جاتا ہے شیعوں پہ، ہے نا. جب رافضی کی بات آتی ہے نا، کہ جب آپ نے کہا تھا رفضتمونی، تم نے مجھے چھوڑ دیا، مجھ سے دوری اختیار کی، کہتے کوفے میں شیعوں نے ساتھ چھوڑ دیا. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے جس کی کوئی حد نہیں. یہ ایسے ہی جھوٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں 2-3 جھوٹ تاریخ کے، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں پروپیگنڈا ایسا کیا جاتا ہے. وہ شیعوں میں رافضی یعنی شیعہ تھے رافضی، جنہوں نے جناب زید کو چھوڑا تھا. نام جبھی سے پڑھا تھا، سمجھ گئے آپ، کہ جن لوگوں نے جناب زید کو چھوڑا تھا تو جناب زید نے کہا تھا کہ رفضتمونی، تم نے مجھ سے دوری اختیار کی، تو ان کو کہا جانے لگا رافضہ. اور پھر رافضہ کی اصطلاح کس کے لیے ہو گئی کہ یہ جو یعنی شیعوں نے ساتھ چھوڑا تھا، شیعہ رافضہ ہے. اتنا بڑا جھوٹ ہے تاریخ کا یہ. جیسے ابھی آپ کو 1-2 جھوٹ بتاتے ہیں، پھر بتاتے ہیں اصلیت کیا ہے. تحریف قرآن کا مسئلہ، جہاں سنو ایک ہی پروپیگنڈا، شیعہ تحریف کے قائل، شیعہ تحریف کے قائل. اور پھر وہ ہمارے خلاف بھڑکانے میں، مسجد جلانے میں، قرآن جلانے میں لوگوں کو شے دی جاتی ہے کہ کوئی حرج نہیں جلانے میں، کیونکہ ان کا قرآن وہ ہے ہی نہیں، یہ اس قرآن کو مانتے ہی نہیں. ہر جگہ پڑھے لکھے لوگ کہ بھئی آپ کا تو قرآن الگ ہے، آپ کا تو قرآن الگ ہے. یہ اتنا بڑا ایک جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے.
وہ ہمارے یہاں ہے، ظاہر ہے کچھ روایت ہمارے یہاں بھی ہیں تحریف کی، لیکن ہمارے اول سے لے کے آج تک آخر تک تمام فقہا نے، مراجع نے، سب نے، مفسرین نے ایک ہی بات لکھی کہ قرآن یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے جو سب پڑھ رہے ہیں، اور آپ بھی وہی پڑھتے ہیں یا کوئی اور سا پڑھتے ہیں، وہی ہے نا، ہماری مسجدوں میں بھی وہی ہے، سب جگہ وہی ہے، ایک ہی قرآن ہے۔ لیکن پروپیگنڈے کا کیا کیا جائے؟ اچھا اب آپ کو حوالہ دے رہے ہیں، یاد رکھیے گا، کتاب خریدیں یا نہ خریدیں، الاتقان علامہ سیوطی کی علوم قرآن پر کتاب ہے، اور معرکۃ الآراء کتاب ہے، ان کے حساب سے ہم لوگ بھی اس سے ہیلپ لیتے ہیں، مدد لیتے ہیں، کوئی حرج تھوڑی، ہر چیز غلط تھوڑی ہوتی ہے بھائی، عالم ہے، لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے اس نے۔ تو 2 جلدوں میں ہے الاتقان، اصل کتاب عربی میں ہے، فارسی میں بھی ترجمہ، اور اردو میں بھی دونوں جلدوں کا ترجمہ موجود ہے، اردو میں بھی الاتقان، یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے علوم قرآنی پر، علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی، جن کی وہ بھی ہے تاریخ الخلفاء، مشہور کتابیں ان کی، بہت ساری مشہور کتابیں سیوطی کی، تو علامہ سیوطی کی کتابیں 2 وہ لے لیجئے جناب، آپ دونوں جلدیں اردو میں ہیں، فہرست نکالیں، فہرست میں ایک باب آئے گا جمع قرآن، باب عناوین ہوتے ہیں نا، اس باب کا عنوان کیا ہے؟ جمع قرآن۔ اچھا آپ نہ خریدیے، کتاب خانے میں جا کے پڑھ لیجئے، یہ تو کر سکتے ہیں نا، تاکہ عین الیقین پہ پہنچیں کہ ہاں مولانا جو کہہ رہے تھے وہی نکلا اندر سے مال، جو بات کہتے، اس پہ ایک اچھا ہوتا ہے، انسان کیا ہوتا ہے کہ یقین کی منزل پر پہنچتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، تو اور اطمینان سے دوسرے کو نقل کر سکتا ہے کہ مجھے نقل کرنے میں آسانی، تو ضروری نہیں کہ خریدیں۔ کتاب خانوں میں پہلے بہت رونق ہوتی تھی، اب رونق نہیں ہے، لیکن چلیے جائیں گے تو کتاب خانے والا خوش ہو جائے گا، شاید چائے وائے بھی پلا دے آپ کو، کوئی تو آیا کتاب دیکھنے والا، تو کتاب خانے سے، اور اس کی فہرست دیکھیں آپ، فہرست میں ایک عنوان ہے جمع قرآن، یہ جمع قرآن نکالیے آپ اور پڑھیے، اور پھر دیکھیے حشر کہ تحریف کا قائل ہے کون، یہ ساری تحریف کی روایات وہاں موجود، 70 آیات بکری کھا گئی وہ آیت موجود، کتنے پارے بکری کھا گئی وہ آیت، حالانکہ ہمارے یہاں تو کوئی بکری کا وجود ہی نہیں ہے بھائی، ہے نا، وہ آیات تک لکھی ہوئی ہیں، بعض آیات کہ یہ قرآن میں تھی مگر شامل نہیں کی گئی کیونکہ گواہ نہیں تھا، تو ناقص قرآن کس کا ہے بھائی، آپ کا یا ہمارا ہے؟ آپ کے یہاں یہ ہے کہ یہ آیت تھی شامل نہیں ہوئی، وہ آیت کا 2 گواہ مل گیا، وہ شامل ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، اس کا وہ ہو گیا، اور فلانے نے سرہانے رکھے تھے جناب، وہ بکری اٹھا کے کھا گئی، اور کہیں کہیں تو ایک 40 تھے 10 پارے بکری کھا گئی، کہیں کہ نہیں سورہ توبہ کی 70 آیات بکری کھا گئی، ارے بھائی کمال ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں، آپ بکری کو کھلائے دے رہے ہیں، تو اب جناب اتنی ساری روایات ہیں، لیکن پروپیگنڈا کیونکہ وہاں کتابیں کون دیکھ رہا ہے، میں تو آپ سے گلہ کرتا ہوں نا، وہاں کا حال ہم سے بھی خراب ہے، وہ تو جو مولوی نے کہہ دیا بس وہ حرف آخر ہے، حالانکہ آپ کے حرف آخر نہیں، آپ مولوی کی بات مانتے ہی نہیں ماشاءاللہ اکثریت، لیکن وہاں یہ خوبی ہے کہ جو کہتے وہ سچ جھوٹ کہتے، جو کہتے بھائی یہ صحیح ہے، کیوں انہیں خود تو پڑھنا نہیں، ان کے کتابیں بھی نہیں، چند ایک ہوتے ہیں وہاں پڑھنے والے، تو عوام الناس کو یہ کہہ کر کے ان کا قرآن نہیں ہے، ان کے قرآن میں تحریف، حالانکہ تحریف کی روایت ہم سے زیادہ کہاں ہیں، وہاں ہیں، لیکن پروپیگنڈا، صدیوں کا پروپیگنڈا ہم پر لاد دیا گیا، تحریف قرآن کا قائل شیعہ، تحریف، بڑے بڑے علماء جب ہم سے بات ہوئی بھی شرمندہ ہو رہے ہیں، جب میں نے بتایا، میں نے کہا کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، اٹھائیے سیاہ ستہ آپ کو پتہ چلے تحریف کتنی ہے، الاتقان اٹھائیے جس کو آپ مدرسے میں پڑھاتے، میں نے کہا پڑھاتے آپ نے نہیں پڑھا، یہ باب نہیں پڑھا جمع قرآن کا، اب شرمندہ ہوتے ہیں پھر بعد میں، بات یہ کہ جب آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ دوسرے کو جواب دے سکتے ہیں نا، اطمینان سے جواب دیں گے بھائی یہ رہی کتاب، یہ دیکھ کیا لکھا ہے، ہم پر الزام کیوں لگاتے ہیں نا، جھوٹے الزامات کی بارش، تہمتوں کی بارش، جھوٹ۔ ابھی ایک ملعون پیدا ہوا، وہ کیا تھا، جتندر تیاگ نارائن پتہ نہیں کیا، وہ وسیم رضوی جو پہلے تھا، اس نے قرآن کی توہین کی، ہے نا، قرآن کی توہین کی، بالاتفاق ہند و پاک کے تمام علماء نے اس کو مرتد قرار دے دیا، ہے نا، کوئی شیعہ عالم ایسا نہیں جس نے اس کو مرتد نہ کہا ہو، سب نے کہہ دیا، جب مرتد قرار دے دے تو مسئلہ ختم ہو گیا نا بھائی، نہیں پورا سوشل میڈیا علماء سب لگے ہوئے، دیکھو شیعہ قرآن کی توہین کر رہے ہیں، بھائی ایک آدمی کر رہا ہے نا، ایک آدمی، اچھا پھر اس کے بعد اس نے اپنا مذہب ہی بدل دیا، نام بدل دیا، اچھا جب مذہب بدل دیا تو ہماری جان چھٹ گئی نا بھائی، وہ ہے ہی نہیں، چلو وہ جو نام نہاد تم کہتے تھے وہ بھی نہیں رہا، نہیں پھر بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا، اور جب سویڈن میں کسی نے قرآن کو جلایا تو وہ کون تھا، وہ شیعہ تھا، وہ کون تھا، اب سب خاموش، کوئی نہیں بول رہا، اب بولو نا بھائی وہ کس مذہب کا تھا، اس مذہب کو دونوں گالیاں، یہ شیعت پر ظلم ہے،
کہ ہمارے یہاں اگر کوئی ایک آدمی کام کر دے تو پورے مذہب پر لاد دیا جائے گا، پورے مذہب کو لانتا۔ یہ اس لیے آپ کی خدمت میں بات عرض کرتا ہوں کہ میرے بچے، میرے جوان جو کالجز میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، آفیسز میں جاتے ہیں، بھائی ان کے پاس جوابات ہونے چاہیے نا، منہ لٹکا کے مت آیا کرو۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تشیع میں کہ ہمارا کوئی بچہ منہ لٹکا کے آئے، لاجواب کر کے آؤ، سوال پہ سوال رکھو نا، جواب کے چکر میں نہ پڑو، ایک جواب دو دوسرا آئے گا، دوسرا تیسرا، وہ ان کے جواب کبھی سوال نہیں ختم ہوئے، آپ سوال پہ سوال رکھ کے آئیں کہ اچھا آپ یہ بتائیے، ہم کہیں سب کو کہ اس نے اور ایک نے نہیں کیا، پتہ نہیں کتنوں نے کیا، تو ہم کیا سب کو کہیں؟ سب ہیں؟ بس میں نے کہا ظلم ہمارے ساتھ ہی ہے۔ اب آپ سنیے ہوا کیا، پہلے خلاصہ بتا رہے ہیں اس وقت کا نا، پھر تفصیلات میں جائیں گے کیونکہ اب ہمیں حسب وعدہ سمیٹنا ہے۔ یہ رافضہ کی داستان آئی کہاں سے؟ کیوں کہا گیا روافظ؟ ایک الزام آج بھی جب ہمیں تشدد کا نشانہ بنانا ہو، ہمیں آئسولیٹ کرنا ہو تو فوراً رافضی ہیں رہا ہے نا یہ نعرہ، یہ وہ جب سے چل رہا ہے، جناب زید کے زمانے سے یہ رافضی کا نعرہ آیا کہ جناب زید کا ان لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیا تھا، یہ رافضی ہیں، جناب زید نے ان کو رافضی کہا تھا۔ کس کو کہا تھا؟ سنو، کس کو کہا تھا؟ رافضی۔ جناب زید کے بیعت کرنے والوں میں صرف شیعہ نہیں تھے، کوفے میں صرف شیعہ نہیں تھے، یاد رکھیے گا۔ کہاں تھے؟ امام ابو حنیفہ کہاں تھے؟ کوفے میں تو تھے۔ امام اعظم تھے کہاں؟ جب امام اعظم تھے، امام ابو حنیفہ تو وہاں ان کے مرید تھے کہ نہیں تھے؟ ان کے پیروکار تھے کہ نہیں تھے؟ تاریخ ہے کہ سنی، حنفی، معتزلی ان سب نے بیعت کی تھی، بصرے تک بیعت ہوئی تھی جناب زید کی، یعنی بیعت کرنے والوں میں سب شامل تھے، سب۔ لیکن جب جناب زید شہید ہو گئے تو سارا ملبہ کس پہ ڈال دیا؟ شیعہ، اپنے آپ کو بچا لیا۔ ابھی بتاتے ہیں آپ کو ایک مسئلہ اور بہت آسانی سے آپ کو بتا کے چلے جائیں۔ جنگ آزادی ہوئی 1857 کی، جس کو انگریز غدر کا نام دے کے چلا گیا، اس میں سب لڑے نا، ہندو بھی لڑے، سکھ بھی لڑے، مسلمان بھی لڑے۔ نزلہ کس پہ گرا؟ مسلمانوں پہ نا، کیونکہ انگریز چاہتا تھا کہ ان کو آئسولیٹ کرو، کیونکہ ان سے تخت چھینا، یہ دوبارہ ان میں جوش نہ پیدا ہو، لہذا ہندو اور سکھوں سے کہا تم بے فکر ہو، تمہیں کچھ نہیں، مسلمانوں کو توپوں سے باندھ کے اڑایا۔ افغانستان میں پورا یورپ کی فوجیں موجود تھیں کہ نہیں تھیں؟ امریکہ کی فوجیں تھیں کہ نہیں تھیں نا؟ کس نے شروع کرایا تھا وہاں جہاد؟ انہوں نے شروع کرایا تھا، اور جب وہاں سے بھاگے وہ سب ختم ہوا تو ملبہ کس پہ لادا؟ پاکستان پہ لادا نا۔ پاکستان بیچارے کو انہوں نے نشانہ بنایا، پاکستان پہ سارا ملبہ لاد دیا، تم نے دہشت گرد بنائے، تم نے اچھا سب کچھ خود کیا، لیکن کیونکہ پوری دنیا کا پروپیگنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، لہذا آئسولیٹ کر دیا پوری دنیا میں، پاکستان کو کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بات یہ ہے کہ پروپیگنڈے کا کیا علاج؟ کہ پروپیگنڈا باؤ بتاؤ تمہیں رافضی کون کون؟ ایک تاریخ نہیں، جہاں بھی جناب زید کا ذکر ہے وہاں 3 باتیں ضرور لکھی ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں، 3 باتیں، کہ کس طرح انہوں نے فتویٰ بھی دیا، حمایت بھی کی، اور مالی مدد بھی کی۔ جب کسی نے پوچھا کیا کریں، ان کا ساتھ دینا دیں، کہ بالکل ساتھ دو، یہ جبر کے خلاف کھڑے ہوئے، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے خلاف، اور امام زید کہتے تھے کہ امام زید کا ساتھ دو۔ اور جب خط بھیجا جناب زید نے بھی بتائیں گے کب بھیجا تھا، کیوں بھیجا تھا۔ خط بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں جو باعث بتایا کہ میں بیمار ہوں، میرا جسم یعنی ایسا نہیں کہ میں آپ کے ساتھ لڑ سکوں، لیکن میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، 10,000 درہم کی رقم بھیجی مدد کے لیے، یعنی جہاد بالمال کی اصطلاح نکالی کہ بھائی میں جہاد کر رہا ہوں، یہ میں پیسے آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ شامل کر دیں۔ تیسری بات، جب لوگوں نے فتویٰ مانگا امام ابو حنیفہ سے، ریکارڈ ہو رہی ہے ہماری بات، فتویٰ مانگا کہ زید نے قیام کیا ہے، فتویٰ کیا ہے اس کے بارے میں، تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ موجود ہے تاریخوں میں، آپ نے فتویٰ دیا کہ زید کا یہ قیام رسول خدا کے جنگ بدر کے قیام کے مشابہ ہے، یعنی جیسے رسول خدا نے جنگ بدر کی ایسے زید کا قیام ہے، یعنی جو شریک ہوگا وہ ایسا ہوگا جیسے اس نے رسول خدا کے ساتھ جنگ بدر میں شرکت کی ہے۔ یہ فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ کا۔ تو بعد میں لوگوں نے پوچھا تھا کہ جب آپ نے فتویٰ دیا، سب دیا، مال بھیجا، لڑے کیوں نہیں، زید کے ساتھ گئے کیوں نہیں؟ اب دوسری بات لکھی ہے وہاں، دوسری بات یہ لکھی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں کیا کرتا، میرے پاس مسلمانوں کی امانتیں بہت تھیں، میں نے فلاں ابن فلاں کو کہا بھئی امانتیں رکھ لو، میں زید کے ساتھ جا رہا ہوں قیام کرنے، اس نے منع کر دیا۔
اور کسی نے وہ امانتیں نہیں لی. اب میں پریشان تھا کہ اگر میں مارا گیا, میں مر جاؤں گا میدان جنگ میں, تو یہ مسلمانوں کی امانتیں ضائع ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. میں اس وجہ سے نہیں گیا. بھئی اچھا تھا یا غلط, میں اسے بحث نہیں, صحیح تھی, صحیح بات ہوگی بھئی, اب آپ جو چاہے نتیجہ اس گفتگو سے نکالیں. لیکن میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ پوری طرح سے جناب زید کے ساتھ تھے, اور ایک یہ سبب بھی بنا تھا جو ان کو اندر کیا گیا تھا, ان پہ تشدد کیا گیا تھا, ان پہ کوڑے برسائے گئے تھے. سمجھ میں آئی ہماری بات؟ تو یہ لاد دیا سارا اٹھا کے ملبہ. تو رافضی کون کون ہو گیا, کس کس نے ساتھ چھوڑا تھا جناب زید کا, وہاں تک پر جلنے لگتے ہیں, وہاں آنچ آنے لگتی ہے. سب کا نام رافضی, شیعوں کو رافضی بنانا شروع کر دیا کہ رافضی بنائیں. اب میں نے آپ کو بتایا تاریخی حقیقت کیا کہ سب نے بیعت کی تھی, سب نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا. ملبہ کس پہ ڈال دیا؟ ہم پر. یہاں پتہ نہیں کتنی بار ایسا ہوا کہ کسی پارٹی میں سارے شامل ہوتے تھے, یہ وہ, اور جب برا وقت آیا کہ شیعہ ان کو پکڑو, یہ ان کے ساتھ تھے. کیوں دوسرے نہیں تھے؟ دوسری فقہوں کے لوگ نہیں تھے, وہ ان پارٹیوں میں نہیں تھے. یہ گزشتہ 50 سال کی بات کر رہے ہیں, یہ 10-12 سال پہلے کی بات نہ سمجھیے گا. سارے شامل تھے, لیکن نزلہ کہاں پہ پھینکیں گے؟ اور جناب شیعوں نے یہ کیا, شیعوں کا آدمی تھا, شیعہ تھا, یہ تھا, وہ تھا. کیوں پتلی گردن, پروپیگنڈا, سارے ذرائع آپ کے ہاتھ میں, آپ جو چاہیں پروپیگنڈا کرتے پھریں. تو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ ائمہ طاہرین کی بھی تائید تھی, اور ان کے اماموں کی بھی, یعنی وہ بھی فتوے موجود تھے ان کے جناب زید کے لیے. مسئلہ کیا تھا قیام کا؟ آج سن لیجئے, جو 6-7 دن میں نے پہلے گفتگو کی ہے اس کا پہلے نتیجہ مجھ سے لے لیجئے. کیا کرے علی کا بیٹا؟ اور یاد رکھیے کربلا کے بعد آل علی میں یہ پہلا قیام ہے جناب زید کا, پہلا قیام. اس سے پہلے جو ہوئے وہ آل علی نہیں, جیسے جناب مختار کا قیام ہے, جیسے جناب سلیمان بن سرد خزائی کا قیام, وہ آل علی تو نہیں ہے نا. آل علی میں پہلا فرد زید جس نے قیام کیا. کیا کرے وہ بھائی؟ کیوں کربلا بعد کربلا, کیوں کربلا بعد کربلا؟ کیا فرمایا تھا جناب سید الشہداء نے کہ یہ پست, کمین, بے نام و نسب لوگ, ان سے مجھے لڑنا پڑ رہا ہے. یہ پستی ہے زمانے کی کہ فلاں کے بیٹے سے مجھے لڑنا پڑ رہا ہے. ان کے سیے میرے سامنے, یہ زندگی کی, دنیا کی پستی کا بحال بتایا. یعنی کیا کریں, میں اس کی بیعت کروں؟ راستہ نہیں چھوڑا نا. اچھا وہاں جناب سید الشہداء نے چاہا تھا نا, حجت تمام کی تھی کہ نہیں, کہ چلو میں کسی اور طرف چلا جاتا ہوں, کیونکہ جناب سید الشہداء جانتے تھے کہ یہ نہیں چھوڑیں گے. میں کہیں بھی چلا جاؤں, آپ کے بیانات ہیں, میں کہیں بھی چلا جاؤں, بنی امیہ میرے پیچھے آئیں گے, مجھے قتل کریں گے. لیکن حجت تمام کی تھی. کیا کرے اب؟ یہ علی کا بیٹا جس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا, جس کی تحقیر کی جا رہی ہے, جس کی تذلیل کی جا رہی ہے, جس کو رسوا کیا جا رہا ہے, وہ کیا کرے؟ کہاں تک یہ رسوائی برداشت کرے یا موت؟ کیا کرے علی کا بیٹا؟ لہذا اس حسین کے بیٹے نے کیا کیا؟ وہی اپنے دادا حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ ذلت قبول نہیں کروں گا, موت قبول کر لوں گا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ اچھا اب گزارش کریں گے بچوں سے, بیٹا آگے آ جاؤ, جوان بھی آگے آ جاؤ, آگے جگہ ہے اچھی خاصی, ایک ماحول بن جاتا ہے مجلس کا, مجھے اچھا لگتا ہے. آپ لوگ آگے آ جاؤ, بیٹا آ جاؤ, مت شرماؤ, آ جاؤ. جزاک اللہ. آگے تھوڑا سا آگے آئیے. پانی ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا. اب آئیے, پہلی بات تو یہ کہ جناب زید کوفہ آئے کب بھائی؟ کب آئے اپنی مرضی سے؟ وہ تو کوفے نہیں آ رہے تھے, ان کو تو زبردستی حشام نے بھیجا کہ آپ پہلے کوفے جائیں. وہ جو میں نے خالد القصری کا ذکر کیا نا, کہ خالد القصری جیل کیوں گیا اور اس سے کیا کام لیا تھا, انہوں نے لینا چاہا تھا لیکن نہیں ہوا. خالد القصری 15 سال کوفے کا گورنر رہا, والی. اور کوفہ یہ نہ سمجھیے گا کہ کوفہ شہر نہیں, کوفہ ولایت تھی اس وقت. ہوتا ہے نا کبھی ولایت چھوٹی ہو گئی, کبھی ولایت یعنی اسٹیٹ یعنی ریاست. تو یہ ریاست کوفہ اگر اردو میں کہیں تو ریاست کوفہ یا ولایت کوفہ. تو اس کوفے کے تحت یہ سب آتے تھے, نینوا, بابل, حلہ یا بصرے تک. بصرہ الگ ریاست اور یہ الگ ریاست, ولایت تھی کوفے کی.
ہاں کبھی یہ چھوٹی بڑی ہوتی رہتی تھی، اس کو نکال کے وہاں شامل کر دیا، اس کو نکال کے وہاں شامل کر دیا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ یہ جغرافیے جو تھے بدلتے رہتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تاریخ میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت اچھی خاصی اسٹیٹ تھی یہ کوفہ جو ہے، اس کا گورنر بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ تو اس نے خالد القصری ملعون کیا کرتا تھا، کل میں نے عرض کیا کہ اس نے سارے بیت المال پہ قبضہ کر لیا تھا، اور جو اس کی زمینیں جو اس نے قبضہ کی تھیں، زمینوں پہ قبضہ کر لیتا تھا، خاص طور پہ جو قیمتی زمینیں ہوتی تھیں، اور نہیں تو ویسی قیمتی ہو جاتی تھی جہاں یہ قدم رکھتا تھا اس زمین کی قیمت آسمان پہ پہنچ جاتی تھی کہ میری ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، دیکھتے تھے نا کہ بھائی حاکم کی زمین ہے تو اس کی قیمت تو بہت زیادہ، تو اس نے نہروں کا رخ اپنی طرف مڑوا دیا تھا، ساری نہریں بنوا دی تھی، نہری نظام جناب اربوں کروڑوں اس سے کماتا تھا، اور بیت المال میں نے عرض کیا تھا نا کہ سب نصرانیوں کے پاس آ گیا تھا۔ زکوٰۃ عیسائیوں کا کوئی واسطہ نہیں، عیسائیوں کے پاس ساری زکوٰۃ ہی جمع کر رہے ہیں، خود آپس میں کھا پی رہے ہیں۔ اب لوگ پریشان، خط پہ خط لکھ رہے ہیں اس کو۔ شام نے پھر جاسوس بھیجے کہ دیکھو بھائی کیا خبر ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ وہ دیکھا کہ خبر تو صحیح ہے بھائی، تو ارب پتی ہو گیا ان کا، اچھا پکڑو اس کو۔ اس کے پیچھے اس نے بھیجا یوسف ابن عمرو ثقفی، یوسف ابن عمر ثقفی کہیں لکھا ہے لیکن عمرو نام ہے، یوسف ابن عمرو ثقفی کو بھیجا۔ اور یہ خبیث، بہت ہی بڑا خبیث، یہ جنونی مشہور تھا، تاریخ میں اس کو کہتے ہیں جنونی، سالار تھا جنونی، یعنی اس کو خامخواہ میں مارنے کا شوق تھا، تشدد کرنے کا شوق تھا، خوش ہوتا تھا تشدد کر کے، چیخیں مارتے تھے لوگ، اس کو خوشی ہوتی تھی جب لوگ چیختے تھے تشدد سے۔ اس قسم کے سفاک وحشی درندے لوگ تھے، انسانوں کے دل تو ان کے سینوں میں تھے ہی نہیں، رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تاریخوں نے اس کے ایک دو واقعے لکھے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کا، اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، ایک دو واقعے۔ وہ درزی کو بلایا، یہ کپڑے سیدھو، اس نے کپڑا دیکھا نارمل، اس کے دماغ میں کوئی ایسی بات بھی نہیں، اس نے کہا بھائی یہ سرکار یہ کپڑا کم ہے، اور کپڑوں اس نے پیٹنا شروع کر دیا اس کو، کہا 100 کوڑے لگاؤ اس کو، اور فلانے کے بیٹے کو 100 کوڑے مارو، کم ہے کپڑا، یہ کم ہے کپڑا۔ اب وہ کیا کرے کہ کم ہے کپڑا، لگاؤ اپنے پاس سے لگاؤ، جو بھی لگاؤ، پیٹ پاٹ کے بھیج دیا اس کو۔ انہوں نے کہا یہ پاگل ہے، باہر جا کر، بھائی تو پاگل ہے، جو نیا گورنر آیا یہ پاگل ہے، یہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ سفر پہ جا رہا تھا، لونڈیوں کو جمع کیا، لونڈیاں یعنی کنیزوں کو جمع کر لیا۔ کنیز کہتا ہے کون میرے ساتھ جائے گا، تو اس کے جانتے تھے اس کے مزاج تشدد سے بچنے کے لیے ایک نے جلدی سے آ گیا، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، کہا 100 کوڑے مارو اس کو، میرے ساتھ جائے گی یہ، اور 100 کوڑے لگ رہے ہیں اس کو۔ پھر پوچھا کون جائے گا، تو وہ دوسری جو تھی وہ اس نے پھر اپنے دامن بچایا، اس نے کہا سرکار میں نہیں جا سکتی، اچھا مجھ سے چڑھتی ہے، لگا 100 کوڑے اس کو بھی۔ آپ لطیفہ سمجھیں، واقعی میں بھی لطیفہ سمجھا تھا، لیکن مورخین نے لکھا کہ ایسے ہی تھا یہ۔ اب تو اور پوچھا، جو تیسری تھی اس نے کہا سرکار دونوں کا انجام میں نے دیکھ لیا، لہذا آپ کی مرضی پہ میں نے چھوڑا، جو آپ چاہو کرو، ادھر لے۔ اچھا میرا مذاق اڑا رہی ہے، پہلے 100 اس کے بھی مارو۔ اب سمجھے آپ، پاگل وحشی درندے، ہنستا تھا، ٹھٹے لگاتا تھا، کوڑے پڑ رہے ہیں عورتوں کو۔ اور یاد رکھیے تاریخ کے بدترین اور بزدل ترین انسانوں کی پہچان ہے خواتین پر تشدد، عورتوں پر تشدد۔ تاریخ، بہادر کافر ہو جو بھی ہو، بہادر کبھی خواتین سے تعرض نہیں کرتا۔ یہ بزدلی کی آخری حد ہوتی ہے جب صنف نازک پہ کوئی ہاتھ اٹھائے۔ اکثر ہمارا ایسے علاقوں میں جانا ہوتا ہے نا جہاں اس قسم کے وحشی لوگ ہیں، اور وہ تشدد کرنا اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، بیوی پر مثلا یا بیٹی پر یا بہن پر ہاتھ، 2-4 ہاتھ مارنا، کہتے ہیں جب تک ان کی پٹائی نہیں کرو نا ان کے دماغ صحیح نہیں رہتے، حالانکہ خود سب سے بڑے ہڈ حرام ہوتے ہیں، نہ کام کے نہ کاج کے۔ وہی بیچارے خواتین محنتیں کر رہی ہوتی ہیں، کام کر رہی ہوتی ہیں کسانوں میں، کھیتوں میں، ادھر ادھر وہ کر رہی ہوتی ہیں، ان کو پیٹتے ہیں۔ تو ہم نے پوری مجلسیں پڑھی الحمدللہ، 5-6 جگہ ایسی ہیں جہاں اب نہیں بلاتے مجھے کہ یہ آ کے ہماری عورتوں کو خراب کر رہا ہے۔ ایسے ظالم لوگ ہیں، ظالم، بزدل کی پہلی نشانی ہے کہ صنف نازک پہ ہاتھ اٹھائے، جائے کہ بیوی، بہن، بیٹی، اللہ کے بندو، یہ تو پھر مردانگی نہیں ہے نا، عورت پہ ہاتھ اٹھانا مردانگی ہے؟ یہ مردانگی، سب کو سمجھا رہا ہوں، سب کو بتا رہا ہوں یہ بات نہیں۔ مرد وہی ہے جو زبان سے سارے مسائل کو حل کرے خواتین کے، مرد وہ نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے، اس کو مرد نہیں کہتے۔ عورت پہ ہاتھ اٹھانا کون سی بہادری، کون سا کمال ہے، وہ تو صنف نازک ہے۔
لہٰذا یاد ہے، کیوں ہماری آواز ہر جگہ جا رہی نا، آپ نہ سمجھے گا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن کیونکہ ہر جگہ جاتی ہے نا، اب تو سب جگہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ ہیں ایسے ایسے ہیں پاگل ہیں ہمارے معاشرے میں، ہیں ایسے پاگل، عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑا ہم نے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں اس کو تو صبح اٹھ کے 2 جوتے مارو پھر سارا دن صحیح رہتی ہے، تجھے 10 جوتے مارے تو سارا دن کیسا رہے گا؟ کبھی اپنے بارے میں سوچا تو نے کہ تجھے پکڑ کے صبح 10 جوتے لگا دیے جائیں پھر بھیج دیا جائے چل آج مزدوری تو کرے گا؟ ایسے وحشی درندے۔ خیر، تو میں بات کر رہا تھا آپ سے یوسف ابن عمرو ثقفی کی، بات پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ حشام نے اس کو بھیجا اور حکم دے کر بھیجا کہ اس کو پکڑ کے اندر ڈال، بعد میں اس سے کام لینا ہے، اور ساری اس کی جائیداد وائداد سب ضبط کر لو، پوچھ پیسہ کہاں کہاں رکھا ہے۔ یہ تاریخی باتیں بتا رہے ہیں آپ کو، کچھ اور نہ سمجھیے گا آپ، کہیں اور کی بات میں نہیں کر رہا کہ پیسہ کہاں کہاں رکھا ہے نا، یہ اس کی بات ہے کہ اسے سارا پیسہ نکالو، جہاں جاؤ جناب اس کو خوب ہنٹر پڑ رہے ہیں، اب کبھی یہاں کا بتاتا تھا، کبھی وہاں کا، یہاں رکھا ہے وہ نکالو، یہاں وہ زمین ہے وہ نکالو، سب نکل کے ساری اس کی بڑا پلٹی آ گئی۔ انشاءاللہ دعا کریں، اللہ کرے ہمارا بھی لٹا ہوا مال کبھی تو واپس آ جائے، دعا کریں۔ بڑا مظلوم ہے ہمارا ملک، پاکستان بڑا زخمی ہے، مجروح ہے، مظلوم ہے، اس ملک پہ بڑے ظلم کیے لوگوں نے، بہت ظلم کیے۔ دعا کریں یہ پاکستان کسی طرح ان درندوں کے ہاتھوں سے، چوروں کو کہہ رہا ہوں، لٹیروں کو کہہ رہا ہوں، ان کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ کبھی تو ہمارے نہ صحیح، ہمیں تو کشمکش مرگ بے اماہی ملی، انہیں تو جاگتی جیتی حیات مل جائے۔ ہمارے بچے تو کچھ دیکھ لیں، ہمارے بچے کچھ اچھے دن دیکھ لیں، ہم تو اسی حسرت میں اب بڑھاپے کی سرحدوں کو آگے پتہ نہیں کب آگے نکل جائیں گے۔ اب یہ تمنا ہے کہ ہماری نئی نسل، ہمارے بچے کچھ اچھے دن دیکھ لیں انشاءاللہ۔ دعا کیا کریں، دعا کرنے میں کیا خرچ ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے جناب، تو اب یہ خالد القصری کو اس نے پکڑا اور 2 ہنٹر اس کے لگ رہے ہیں، چل بھائی اندر چل۔ جناب زید پہنچے دمشق۔ اب آپ کی قید کی 2 روایتیں ہیں کہ 5 مہینے قید میں کہاں، شام میں رہے یا کوفے میں، نہیں، دونوں جگہ کا مسئلہ ہے۔ جب شام پہنچے تو دمشق میں کیا کیا تھا، مل ہی نہیں تھا، ملتا ہی نہیں تھا۔ یہ 17 مہینے کا ہے پورا پیریڈ۔ آپ ہجری 120 میں مدینے سے آئے تھے، شہادت ہے ہجری 122، سفر کے مہینے میں ہوئی آپ کی شہادت ہجری 122 میں، تو یہ پورا 1.5 سال سے کا قریب کا عرصہ ہے، اس کو چھوٹا سا سمجھیے گا۔ یہ سب اس میں چلتا رہا، کیونکہ آپ کو اس نے آنے نہیں دیا، ملنے نہیں دیتا تھا، قید میں ڈال دیا۔ جب ملا تو ملنے کے بعد قید میں ڈال دیا 5 مہینے۔ جب اس کے بعد جب نکالا ہے تو کہا کہ بھائی اب کیا کوئی بہانہ تو چاہیے ہے نا، کیا کرے؟ تو حشام نے کہا کہ کوفے جاؤ۔ یہ میں عرض کرتا کوفے جناب زید خود نہیں آئے، کہ کہتے ہیں کوفے چلے گئے تھے، کوفے میں شیعان علی ہیں، سادہ سا الزام ہے۔ کوفے گئے، شیعوں نے بلایا تھا، خط لکھ کے وہاں چلے گئے، اور کوفیوں نے مل کے پھر ان کے ساتھ دغا کی۔ کوفیوں نے نہ بلایا تھا نہ خط لکھا تھا، سن لیجئے آپ، بلکہ پوری تاریخیں گواہیں کہ حشام نے زبردستی، وہ تو جان ہی نہیں چاہتے، تو گھر جانا چاہتے تھے، مدینے جاؤں گا، کہ نہیں کوفے جاؤ پہلے، کیوں تم پر ایک مقدمہ ہے، تم پر ایک مقدمہ ہے۔ وہ کیسا مقدمہ ہے؟ کہ کسی آدمی کے آپ نے 5 لاکھ درہم دبائے ہیں، معاذ اللہ، غصے میں آگے جناب، کس کے 5 لاکھ درہم؟ کہ بھائی وہ قید میں ہے، وہاں جائیے، کوفے جائیے۔ مجھے تو یقین آ گیا کہ آپ نے ایسا نہیں کیا ہوگا، لیکن کیونکہ وہ فریادی ہے لہذا آپ کو کوفے جانا پڑے گا، کوفے جائیے۔ خالد القصری وہاں پہ، وہ خالد القصری کہہ رہا ہوں، یوسف ابن عمرو ثقفی وہاں موجود ہے، اس کو میں نے خط لکھ دیا ہے، وہاں جائیے آپ، اور یہ کلیئر کرا کے وہاں سے مدینے چلے جائیے گا۔ نہ چاہنے کے باوجود جناب زید کوفے آئے۔ اب سمجھ میں آئے کیوں آئے؟ آئے نہیں تھے، زبردستی سپاہیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا کوفے کے، مقدمہ چل رہا ہے، وہاں جاؤ، وہاں عدالت میں پیش ہو، اور اس کو سمجھا دیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ پہلا ہے اولاد علی میں جو واقع کربلا کے بعد کوفے آئے ہیں۔ اس سے پہلے اولاد علی میں واقع کربلا کے بعد کوئی ایسا ہو کہ جو غیر معروف کسی تجارت کے سلسلے میں کوئی نام نکال رہا ہے وہ اور بات، لیکن جتنی مشہور شخصیات ہیں ان میں پہلا شخص ہے جناب زید، جو کوفے میں آیا واقع کربلا کے بعد، اور آیا نہیں لایا گیا، آیا نہیں زبردستی بھیجا گیا۔
اب یہ اور بات کہ جب آپ کوفے پہنچے تو کوفے میں ایک ہلچل مچ گئی، جیسے دوبارہ زندگی نہیں پڑ جاتی ہے. اور میں نے عرض کر دیا کہ کوفے میں خالی شیعہ نہیں تھے، سمجھ میں آئی ہے میری بات؟ حنبلی موجود تھے، حنفی موجود تھے، سنی موجود تھے، معتزلہ موجود تھے. ان سب نے بیعت کی تھی. جناب زید کی بیعت کرنے والے سب تھے. بتاتے ہیں ابھی آگے چل کے آپ کو. پہنچے یوسف بن عمرو. اب آپ دیکھیں حشام ابن عبد الملک کا ہی کوئی مقابلہ نہیں. کہاں زید علی کا بیٹا، کہاں وہ پست لوگ. اب اس سے بھی نیچے آ گیا معاملہ. اب دیکھیں نا، تحقیر پہ تحقیر. کیسے برداشت کرے گا ایک بہادر اور دلیر آدمی؟ آپ مجھے بتائیے کیسے کرے گا اپنی تحقیر اور ذلت، کہ اسے کبھی ادھر بھیجا جائے، کبھی ادھر بھیجا جائے، کبھی ادھر بھیجا جائے، اور جو سامنے وہ انتہائی پست اور کمینے لوگ. یوسف ابن عمرو جیسا. وہاں تو کرسی پیچھے رکھ دی گئی تھی نا، اس ملعون نے کرسی بھی نہیں رکھی ان کے لیے. جبکہ یہ عہدے میں بھی، منصب میں بھی کہاں شام اور کہاں یہ ملعون، وہ بھی ملعون بڑا ہے، لیکن یہ تو بالکل حقیر سا. اور تیش میں غصے میں دیکھتا ہے کہ تم نے لوگوں کے پیسے ہضم کیے، ہڑپ کیے، کھائے ہیں. اب بتائیے جناب زید کی حالت کیا ہوگی. علی کا بیٹا، حسین کا بیٹا، سید سجاد کا بیٹا، ایک دلیر، فاطمہ زہرا کا شیر، حسین کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہو، وہ کیا کرے گا؟ حالات دیکھیں نا آپ. ایک غیرت مند انسان کیا کرے گا؟ کیا بکواس کرتا ہے، سوچ رہا ہے. کہتے ہیں وہاں بھی وہی بات ہو رہی تھی، یہ الزام ہم پر شیخین نے نہیں لگائے جو تو لگانا چاہتا ہے ہم پہ الزام. اپنی اوقات میں اور تیش میں آ گیا. کہتے ہیں وہ آدمی ہمارے پاس ہے، اس کو تیار کر دیا تھا. پیٹ پیٹ کے اتنا پیٹا تھا. اس نے اسٹیٹمنٹ دے دیا. اس نے اسٹیٹمنٹ دے دیا، ہاں بھائی میرے 5 لاکھ درہم میں نے رکھوائے تھے زید کے پاس، وہ کھا گئے زید بن علی، اور مجھ دبا گئے، امانت واپس نہیں کر رہے. یہ الزام لگا دیا کہ پیسے لے گئے تھے واپس نہیں کر رہے، میں نے رکھوائی تھی امانت. تو اس نے کہا یہ تو جناب زید فرماتے ہیں اس نے امانت اپنی مجھے رکھوائی کیوں؟ بات یہ کہ وہ تو میرے باپ دادا کو گالیاں دیتا ہے، فوش بکتا ہے، میرے جد پہ برسر ممبر فوش کلامی کرتا ہے. اس نے مجھے امانت کیسے رکھوایا؟ وہ کو چونکا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا، بلا کے لاؤ اس کو زندان سے. اس کو تو تیار کیا ہوا تھا نا، اس کو تیار کیا ہوا تھا خالد القصری کو. اور جب خالد القصری آیا تو پہلے اسٹیٹمنٹ دے چکا تھا، لیکن جیسے جناب زید کو سامنے دیکھا نا تو ہیبت اور جلال میں آ گیا. اس کی سٹی گم ہو گئی نا جناب زید کو دیکھ کے. جناب زید کے ساتھ ایک اور بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس کے پوتے، علی ابن داؤد یا داؤد ابن علی ان کا نام ہے تاریخ میں. وہ ان کے ساتھ تھے، مدینے سے بھی ساتھ آتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک یہ جناب عباس ابن عبد المطلب اور ابو طالب کی اولاد ساتھ ساتھ چل رہی تھی نا، سب ساتھ مل کے چل رہے تھے. تو بنی ہاشم تھے اس لیے مل کے چل رہے تھے. تو وہ بھی ساتھ تھے ان کے، علی ابن داؤد ابن عبداللہ ابن عباس. تو اس کو لایا گیا. وہ اس کی ذہنی حالت عجیب ہو گئی نا جناب زید کو دیکھے. جناب زید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. اور آپ جانتے ہیں اولیاء اللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا آسان ہوتا نہیں ہے نا، نہیں ہوتا. اس لیے اولیاء اللہ جو ہیں اپنی نگاہیں نیچے رکھتے ہیں. اگر نہیں تو میں یاد دلا دوں، آغا بہجت ہے نا، کبھی کسی کو آنکھیں اٹھا کے تھوڑی دیکھتے تھے، کیونکہ ان کی آنکھیں جب کسی پر پڑتی تھی تو آنکھوں سے دل میں اتر جاتی تھی، تو وہ نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ حقیقت باطنی کو پا لیتے تھے. سمجھ گئے ہر آدمی کی، لہذا نہیں دیکھتے تھے. یہ ان کی ایمانداری اور انصاف تھا، نہیں دیکھتے تھے. جو بھی ہے عام انسان ہے نا، اللہم صلی علی محمد. اب 15 منٹ کے بعد آپ کو بات بتا رہا ہوں، ورنہ بیچارہ وہ پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا آدمی. یقین مانے آج مجھے بڑی خوشی ہوئی. ایک آدمی کو نیند آ گئی تھی، وہ سونے لگا تھا. اس نے بڑی بیچارگی سے میری طرف دیکھا اور خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس کو میری بات یاد ہے کہ سونا ہو تو بھائی کہیں اور جا کے سونا، یہاں بیٹھ کے نہ سونا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں، کیونکہ میں اس وقت یہ جملہ کہتا تو وہ پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا، آپ سب دیکھتے ہاں میں کوئی جا رہا ہے، یہی ہے. اب 15 منٹ گزر گئے نا، اب آپ کو نہیں معلوم کہاں سے بیٹھا تھا، کدھر بیٹھا تھا، ادھر بیٹھا تھا، کہاں سے بیٹھا تھا، مگر اس نے بڑی حسرت سے مجھے دیکھا
کہ اس سے پہلے کہ مولانا ٹوکے وہ چپ چاپ اٹھا چلا گیا. میرا دل مطمئن ہو گیا کہ اس کو میری بات یاد ہے, یہ والی بات یاد ہے کہ بھائی سونا ہو تو کہیں پیچھے پیچھے جا کے سو جائیے, میرے سامنے نہ سونا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب جب اس خالد القصری کو لایا گیا, کہا یہ ہے آدمی جس نے 5 لاکھ روپے تمہیں دیے تھے, تم واپس نہیں دے رہے ہو زید. زید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کیوں بھائی, تو نے مجھے 5 لاکھ دیے تھے. وہ ہیبت میں آ گیا, کہتے خدا کی قسم میں تو دیکھ ہی پہلی بار رہا ہوں. پورے بڑے دربار میں خدا کی قسم میں تو دیکھ ہی پہلی بار رہا ہوں, مجھے نہیں پتا بھائی, میں نے کسی کو اس کو 5 لاکھ دیے, میرا کچھ بھی نہیں ہے. تو اب وہ جناب وہ جو تھا یوسف ابن عمرو تو غصے میں آ کر پکڑ کے لے اور کوڑے مارو اس کو. تو بعد میں کہا تو اپنے بیان سے پھر کیوں گیا تھا, جب تو نے الزام لگایا تھا تو بات سے ہٹا کیوں؟ کہا کہ بھی الزام میں نے لگایا کب تھا, مجھے تو اتنا مارا تھا, میری آدھی چمڑی اتار دی تھی, تو مجھ سے کہتے کہو, میں نے کہہ دیا, لیکن میں وہاں جا کے میری ہمت ہی نہیں, میں کیسے کہوں. اس کے چہرے پہ ہیبت اور جلال اتنا تھا کہ میں سوائے سچ کے کچھ بھی نہ کہہ سکا. اسے دربار میں کہا تھا بھائی اس کا کچھ نہیں مجھ میں تو ان کے آباء و اجداد کا تبرہ کرتا ہوں, گالیاں دیتا ہوں ان کو, میں کہاں سے ان کے پاس پیسے رکھواؤں گا, میں کیوں اپنی امانت ان کو دوں گا. سمجھ گیا. اب یہ جناب زید کی ہیبت تھی. کیا کیا اس نے؟ جناب زید کو قید کر دیا, یعنی وہ جس کو کہتے نا ہاؤس اریسٹ, نہیں نکل سکتے, سختیاں شروع کر دی. اچھا آپ بتائیے جناب زید کہاں جائیں؟ مدینے جاتے ہیں, خالد ابن عبداللہ بیٹھا ہوا ہے, جہاں جاتے ہیں بنی امیہ کی حکومت, ہر جگہ وہی ہے نا. اب یہ وہ زمانہ ہے 5-6 مہینے کا جس میں جناب زید نے کہا کہ بس اب قیام بالسیف کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. جانتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اب وہ خبر پوری ہونے کا زمانہ آ گیا, اب قیام کرنا ہے, اب لڑنا ہے. اور یہ جملہ کہہ کے بھی آئے تھے حشام کے دربار میں, اس کے غلام نے سنا تھا اور حشام کو بتا دیا تھا کہ جاتے جاتے کہہ گیا ہے زید کہ اب تیرا میرا سامنا کسی اور صورت میں ہوگا, اب تو مجھے کسی اور انداز میں پائے گا. علی کا بیٹا ہے نا, اب جلال آ گیا کہ اب یہ مطلب کہاں تک تحقیر برداشت کرے گا نا کوئی, کہاں تک ایک حد ہوتی ہے. بس اب انہی نے خط و کتابت شروع کر دی لوگوں کو. اب لوگ جوق در جوق ان کے پاس آتے, جوق در جوق, اور جناب بیعت بھی ہو رہی ہے. اور تمام مکاتب کے لوگ یاد رکھیے گا, ایک نہیں, امام ابو حنیفہ سمیت سب نے ان کو اپنا رہبر مانا, قائد مانا, کہ ہمیں انتظار تھا کوئی ایسا بہادر انسان, عالم انسان, فقیہ انسان ہماری رہبری سنبھالے اور ہم ان خون آشام درندوں سے آزادی حاصل کریں. تنگ آ چکے تھے بنی امیہ سے, اور یہ بھی میں پہلی مجلس میں بتا چکا ہوں, تکرار کر رہا ہوں, یاد رکھیے گا. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا. آپ جانتے ہیں کہ زید کی شہادت بنی امیہ کے زوال کا پیش خیمہ, ابتدا, آغاز, کیوں؟ جس دن آپ کو سولی دی گئی 7ویں دن سے ان کا زوال شروع ہو گیا تھا. 7ویں دن سے ان کا زوال شروع, اور یہ فارغ ہونا شروع ہو گئے تھے, ختم ہونا شروع ہو گئے تھے, مارنا, کاٹنا, قتل, باپ بیٹے کو بیٹا. 7ویں دن سے. معصوم نے یہ کہا تھا, معصوم نے فرمایا تھا کہ زید کی شہادت ان کو لے بیٹھے گی. زید کی شہادت بنی امیہ کا خاتمہ, آل مروان کا خاتمہ. آپ نے پورا جملہ کہا تھا کہ حسین کی شہادت سے ایک خاندان ختم ہوا, اور زید کی شہادت پہ یہ دوسرا خاندان بھی ختم ہو جائے گا, دوسرے خاندان کی بھی چھٹی ہو جائے گی. تو اب جناب زید کے پاس کوئی راستہ نہیں. بصرے تک کہتے ہیں کہ 80,000 لوگوں نے بیعت کر لی جناب زید کی. جناب زید نے ایک نعرہ دے دیا, رضائے آل محمد, آل محمد کے رضا کے لیے قیام کر رہا ہوں. لوگ کیا سمجھے اپنی طرف بلا؟ نہیں, امام جعفر صادق کی طرف بلا رہے تھے, چھٹے امام کی طرف بلا رہے تھے. امام نے گواہی دی, اس بات کی گواہی دی امام نے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو اپنا وعدہ پورا کرتا. وہ کیا وعدہ تھا؟ یہ وعدہ تھا امام سے. امام نے فرمایا تھا کہ اس قیام میں, جناب 5ویں امام نے, کہ میرے بھائی ایسا نہ ہو وہاں کناسہ پہ آپ کو لٹکا دیا جائے. کہا منظور ہے, جھکوں گا نہیں. چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ ایسا میں دیکھ رہا ہوں
کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو باب کنسے پہ لٹکا کے سلیب دی جائے، آپ وہی پڑھیں کہا مجھے قبول ہے. تو امام نے کہا اگر قبول ہے تو جائیے، کل میں نے بتایا تھا نا. تو جب گئے تو امام نے فرمایا تھا کہ وائے ہو ان لوگوں پر، سنو، وائے ہو ان لوگوں پر، یعنی حیف ہو ان لوگوں پر جو اس کی آواز سنیں اور اس کا ساتھ نہ دیں. جو زید کی آواز سنیں اور زید کا ساتھ نہ دیں. زید کو معمولی آدمی سمجھتے ہو تاریخ کا؟ زید نہ ہوتا اس کے بعد کوئی قیام نہ ہوتا. یہ پہلا قیام تھا آل علی کا کہ اس کے بعد پھر آل علی نے کہیں بھی گھٹنے نہیں ٹیکے. 13 صدیاں آج تک لڑ رہی آل علی، ملوکیت سے، بادشاہت سے، ظلم سے، جبر سے. یہ زید سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ زید آل علی میں وہ پہلا فرد تھا جس نے قیام کی بنیاد ڈالی تھی کہ لڑنا ہے، جھکنا نہیں ہے، جان دے دیں گے، سر نہیں جھکائیں گے، سر نہیں جھکائیں گے تمہارے سامنے. اب یہ جناب سارا بس آج یہاں تک رکھتے ہیں، ختم کرتے ہیں آپ کو، پھر انشاءاللہ زندگی رہی کل یہاں سے شروع کریں گے. اب یہاں سے خط و کتابت ساری آپ کی جاری. اب جتنے بھی دوسرے فرقے تھے وہ بھی متوجہ ہونا شروع ہوئے، مرجعہ، قدریہ، سب. کیوں؟ سب تنگ آئے ہوئے تھے بنی امیہ سے. معتزلہ، حنبلی، حنفی، اور جو خالصتاً اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے، سب تنگ آئے ہوئے. سب کو جیسے ایک راستہ مل گیا، جیسے ایک ڈائریکشن مل گئی تھی نا کہ زید، اور یہ بھی جانتے تھے کہ زید کون ہے. جتنے بھی عامہ کی روایت ہیں وہ امام زید لکھتی ہیں، ہم نہیں لکھتے نا، ہم تو جناب زید کہتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں امام، اور ایک کسی بچے نے سوال بھی کیا تھا کہ کیا ہم امام زید کہہ سکتے؟ تو میں نے کہا بیٹا عام معنی میں امام زید کہنا کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں امام خمینی، جیسے امام غزالی، جیسے امام فلاں، جیسے امام فلاں. حتیٰ کہ آغا خوئی کو بھی کتابوں پہ لکھا گیا ہے الامام الخوئی، امام خوئی. میں نے کہا وہ عام معنی میں کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے جناب زید کو امام کہنا شروع کیا تو کیونکہ آل علی ہے تو گمان یہ ہو جائے گا کہ ہم ان کو بھی معصوم امام، یعنی شخصیت. بھائی آل علی تو ساری سادات ہیں، لیکن جناب زید کا قیام، جناب زید کی شخصیت اور ان پر ایک الزام ہے نا کہ انہی نے امامت کا دعویٰ کیا تھا. اس لیے شیعہ اثنا عشری جناب زید کو امام نہیں کہتے تاکہ شبہ پیدا نہ ہو. ورنہ عام معنی میں، پھر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ عام معنی میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. امام زید کہہ دینے میں عام معنی میں، جیسے امام غزالی، جیسے امام بخاری، جیسے امام خمینی، جیسے امام خوئی، جیسے امام موسیٰ صدر، جیسے امام باقر الصدر. اب تو اتنے سالوں میں اب تو معلوم ہو گیا نا کہ امام عام معنوں میں کہنا کوئی حرج نہیں ہے. پہلے سمجھانا مشکل ہوتا تھا، آج سے 25-30 سال پہلے. اب سمجھ میں آتا جا رہا ہے لوگوں کی کہ نہیں بھائی عام معنی الگ ہوتا ہے، خاص معنی الگ. اس لیے جناب زید کو امام زید کہنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن شیعہ کیوں گریز کرتے ہیں؟ اس کی ایک حکمت ہے، فلسفہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو امام زید کہنا شروع کیا، باقی پر الزام تھوڑی ہے، جناب زید پر الزام ہے نا کہ انہی نے امام کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ کیا تھا. تو لوگ کہیں گے دیکھو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ زید کو امام مانتے، چھٹے امام کو امام تھوڑی مانتے، پانچویں امام کو تھوڑی مانتے، زید کو امام. پھر ایک فقہ والوں نے، وہ زیدیہ گروہ نے انہیں اپنا باقاعدہ امام بنا لیا تھا. تو ہم میں اور زیدیہ میں تمیز باقی، شیعہ اثنا عشری میں اور ان کے درمیان تمیز مٹ جاتی. لہذا پورے احترام کے ساتھ زید شہید، جناب زید ہے نا، احترام. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں جناب زید کا مقام کیا ہے. یہ اتنے دن سے کیا کوشش کر رہا ہوں کہ ان مجلسوں کے بعد ہر قسم کا شک و شبہ نکال دینا ذہنوں سے. کبھی کوئی روایت ادھر ادھر کی پڑھو، میں سب کا آپریشن کر چکا ہوں یہاں بیٹھ کے اتنے دن میں. کبھی گمان بھی نہ کرنا جناب زید کے خلاف کوئی. مجاہد ہے، علی کا بیٹا ہے. اس نے اپنے جد حسین کے نقش قدم پر چل کر جام شہادت نوش کیا ہے. ہاتھ من الذلہ، اس کا بھی نعرہ ہے. ذلت قبول نہیں کروں گا، سر کٹوا دوں گا اپنا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یوں یہ تیاریاں شروع ہوئی ہیں. اب ہماری ابھی تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں نا لوگ کہ ذرا سی خبریں مل جائیں تو اب چوڑے کہ اب خبر تو بتاؤں لوگوں کو. تو وہاں بھی ایسے ہی ہوا کوفے میں. اب کوئی بنی امیہ کا ملے اس کو کہیں بس ہو گئے تمہارے دن پورے، اپنی چھوڑ دے تم کو، بے فکر ہو جاؤ. اب بنی امیہ ہوشیار ہو کہ بھائی چکر کیا ہے، اب جو مل رہا ہے بس تمہارے دن پورے ہو گئے.
ختم ہونے والی ہے تمہاری حکومت، ہے نا؟ ماشاءاللہ آج بھی ایسے بڑے بڑے عقل مند پائے جاتے ہیں، ہر زمانے میں یہ عقل مند ہوتے ہیں قوموں کو مروانے والے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ او جناب چوڑے ہو کے ایسے چلتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کر ڈالیں گے، ہوتا کچھ نہیں ہے اندر، لیکن چال ڈھال ایسی بنائیں گے جیسے بھی پھٹے گا ایٹم بم کی طرح، پتہ نہیں کیا کر دے گا، یہ سڑک پہ ایسے چلے گا۔ نہیں کرتے ان کے ساری اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، حقیر سمجھو، دوسروں سے کم سمجھو۔ افلاطون نہیں ہو تم میں کوئی، مجھ میں کوئی، تم میں کوئی افلاطون نہیں ہے۔ آرام سے خیر جناب، اب وہ یہ ہوا کہ وہ خبریں لیک ہو گئیں۔ اب جب خبریں لیک ہوئی، ہر شام تک جاسوسوں نے پہنچا دیا، دیکھ بھائی یوسف بن عمرو تو گیا ہوا ہے، وہ تو ہے نہیں، اور یہ کوفہ گیا، پھر سرکش ہو رہا ہے، کوفہ پھر سرکش ہو رہا ہے ایک بار۔ ہر شام نے پھر بڑا سخت خط لکھا یوسف ابن عمرو کو، تجھے میں نے اس لیے بھیجا تھا، نکال باہر کر، زید کو وہاں سے فوراً مدینے بھیج، اور کہیں نہیں، خالد ابن عبد الملک کے پاس بھیج، مدینے کا گورنر، فوراً بھیج وہاں اس کو، نکال کوفے سے۔ نہیں چاہتا تھا کوفے میں جناب زید کا قتل کیا جائے۔ کیوں؟ اب ایک بار ہوتا ہے نا کہ ہوا دوسری چل رہی ہے نا، کہ اگر ابھی کچھ کیا تو ابھی ساری قوم نکل آئے گی، مصیبت ہو جائے گی، لہذا ابھی یہاں نہیں، وہاں کر لیں گے، نکال یہاں سے۔ یوسف ابن عمرو کو حکم دیا کہ سپاہیوں کے ساتھ بھیج، کوفے سے نکال، زبردستی نکال ان کو۔ وہ جناب وہ واپس آیا دوڑا، پھر اس کو جناب اب اس کو بادشاہ کی بھی خوشنودی منظور ہے، ان کے لیے سب کام کرتے تھے نا، لہذا پیغام بھیجا جناب زید کو کہ بھائی آپ فوراً خالی کریں، یہاں سے نکلیں، جائیں کہا نہیں میرے ابھی کام ہے، میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تکرار بڑھی، پھر یہ بیچارے بند ہوئے، پھر وہاں قید میں رہے، کتنے عرصے نہیں معلوم، لیکن پابندی رہی ان کے اوپر، تو باقاعدہ زندان میں ڈال دیا گیا، نکالے گئے۔ پھر اس کا حکم ہے نکال، میں نے تو اسے کہا ہے کہ یہاں سے نکال، تو ان کو زبردستی فوجیوں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ باہر، کوفے سے باہر 60-70 کلومیٹر چھوڑ کے آگے۔ کوفے والوں کو جب پتہ چلا، بصرے والوں کو پتہ چلا، وہ سینکڑوں کی تعداد میں جناب زید کے پاس پہنچ گئے، سب پہنچ گئے، شیعہ نہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں آپ سے، ثبوت دے سکتا ہوں، تاریخی رکھتا ہوں، اپنے پاس ہیں، اطمینان رکھیں آپ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ سینکڑوں لوگ پہنچ گئے جس میں سب ہیں، اور ان سے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، ہم نے قسمیں کھا لی ہیں کہ بنی امیہ کو اب جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے۔ 80,000 کا لشکر جمع ہو چکا، بصرے والے پہنچ گئے پیغامات لے کے کہ بس آپ قیام کریں گے اور ہمارا بھی لشکر حملہ بولے گا۔ مختلف علاقوں کے لوگ سب آ گئے۔ اب یہ شش و پنج میں پڑ گئے کہ کیا کروں، تو علی ابن داؤد جو ان کے ساتھ ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس کے پوتے، وہ کہتے ہیں دیکھیے ان کی باتوں میں مت آئیے گا، واپس چلیے مدینے چلیے آپ۔ تو ایک معقول سی بات تھی نا جناب زید کے پاس، کہتے ہیں دیکھو حجت، ہمارا بھی مقصد ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اس ظلم اور جبر کے نظام سے چھٹکارا، اور یہ اسی بات پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے مجھ سے بے وفائی تو نہیں کی، اور اس مرتبہ صرف کوفے کے لوگ تو نہیں ہیں، اس مرتبہ تو سب ہے کہ پورا عراق ہمارے ساتھ ہے، بصرے تک لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں ان کو چھوڑ کر اور چلا جاؤں، یعنی ان کو یہ بھی خیال ہے نا کہ اولاد علی پہ کوئی بزدلی کا داغ نہ لگے نا، کہ علی کا بیٹا اور یوں چھوڑ کے چلا گیا، جان بچا کے مدینے چلا گیا، اور پھر وہی بات کہ مدینے جا کے کیا ہوگا، وہاں جا کے کیا ہوگا۔ ہر عاقل آدمی یہ سوال رکھتا ہے اپنے بارے۔ جیسے سقراط کے بارے میں میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا نا کہ اس کو جس صبح پھانسی ہونی تھی، وہ پھانسی تھی، خودکشی نہیں کی تھی، وہ پھانسی کا طریقہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ زہر کا پیالہ دیا جاتا تھا کہ پی لو، زہر کا پیالہ پی لیتا تھا، سقراط نے پی لیا۔ تو رات کو جو اس کے شاگرد تھے افلاطون سمیت، ان سب نے ساز باز کی تھی زندان کے دروغہ سے مل کر، اور کشتی تیار تھی، کشتی میں بٹھا کے مقدونیہ جو دوسری ریاست تھی نا جہاں کا سکندر معظم تھا، سکندر مقدونی، تو وہاں لے جانا تھا، یہاں سے ایتھنز سے وہاں، ایتھنز مقدونیہ یہ الگ الگ تھے، اب وہ دونوں یونان کے حصے ہیں، تو یہ الگ الگ دو ریاستیں تھیں، تو وہاں لے جانا تھا تیار۔ وہ پہنچے گئے، استاد چلو ہو گئی، اب نکلتے ہیں، بس صبح تک پہنچ جائیں گے مقدونیہ۔ غصے ہو گیا سقراط، کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ مقدونیہ نا، وہاں آرام سے زندگی کے دن گزارنا، بیٹھو، یہ پڑھایا میں نے تمہیں، یہ سیکھا تم نے مجھ سے۔ وہ حیران پریشان، کیا ہوا؟ کہ بات سنو، مقدونیہ جا کے میں کیا کروں گا وہاں؟
یا یہی باتیں کروں گا یا نہیں کروں گا. اگر یہی باتیں کروں گا تو وہاں بھی مجھے یہی سزا ملے گی. وہاں بھی کون سا یہی سسٹم وہاں بھی ہے. وہاں جا کے بات کروں گا تو وہاں بھی مجھے یہی سزا ملے گی. اور اگر وہاں جا کے مجھے خاموش رہنا ہے, زندگی گزارنی, تو میں یہی خاموش ہو جاتا. کیسی معقول بات ہے نا. بس سمجھ رہے ہیں آپ, کہ ہر جو فکر رکھتا ہے نا, آفاقی فکر, ان میں ہم آہنگی ضرور ہوتی ہے. ہم آہنگی. میر تقی میر کہاں, شیکسپیئر کہاں. نہ شیکسپیئر کو اردو کا ایک لفظ آئے, نہ میر تقی میر کو انگلش کا ایک لفظ آئے. لیکن آپ حیرت ہوں گے, پروفیسر حسن اکبر کمال صاحب انتقال ہو گیا, بہت بڑی ادبی شخصیت. لوگ تو ان کو بس ایک شاعر کی حیثیت سے جانتے تھے, لیکن بہت بڑی شخصیت ہے. دانشور, جینوین دانشور. آج کل ان لوگوں کی ہمارے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے. سطحیات پہ ہم آ گئے نا, سطحی چیزیں ہم کو چاہیے نا, ڈیپتھ ختم ہو گئی. محفلوں میں بیچارے جینوین شاعر آخر میں بیٹھا ہوتا ہے تو نیچے 6 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں قبلہ ٹائم ہو گیا, جلدی پڑھ دیے گا, ٹائم ہو گیا, ہے نا. بیچارے بڑے بڑے شاعروں نے محفلوں میں جانا ہی چھوڑ دیا. یقین میں جانتے ہیں آپ, میں تو سب سے تعلقات تو نہیں جاتے, کہتے بھائی جا کے کیا کریں. جب اپنا کلام, جینوین کلام پڑھنے کی باری آتی ہے تو وہاں پہ میدان ہی صاف ہوتا ہے نا, کچھ ہوتا ہی نہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں سطح کا نیچے آنا. یہ سطح کیا ہوئی, ادبی سطح ہماری نیچے 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 آتی چلی جا رہی ہے. برا مان جاتے ہیں لوگ میری باتوں کا, اسی لیے میں کرتا ہوں کہ برا مان جاؤ بھائی. برا نہیں مانو گے تو سمجھو گے کیسے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر جناب, مضمون کو ہم یہاں اب روکنا چاہتے ہیں کہ آگے پھر ہمیں نہیں سرے. تو اب جناب زید کے پاس راستہ کیا ہے بھئی؟ جہاں جائیں گے یہی بات ہوگی نا, یا پھر وہی سرنڈر کر دیں, اچھا بھائی میں کچھ نہیں کہتا, معاف کر دو, وظیفہ لگا دو, بیٹھ جاؤں گا. وہ وظیفہ لگا دیتے تھے, لو بھائی اس کو بھی دے دینا 2000 دینار. ان کے باپ کا کون سا جیب سے جا رہا ہے. وہ بھی تو یہی کرتے تھے نا, سارا مال لوٹ لاٹ کے مسلمانوں کے زکوٰۃ وکات سارا جو ہے لگان وصول کرتے تھے, عشر وصول کرتے تھے, اور سب اپنے حساب سے بانٹا کرتے تھے. لو بھائی اس کو دے دو, اس کو دے دو, خلط بانٹتے تھے درہم و دینار کے. ان کا کیا جا رہا, لگا دیتے. تو کیا کرتا زید, کس راستے کو اختیار کرتا؟ حسین کا بیٹا, علی کا بیٹا, وہ راستہ اختیار کرتا تو مدینے جاتا, کہیں بھی جاتا, ایک ہی بات تھی. لہذا جناب زید, اب سمجھ رہے ہیں آپ کہ جناب زید کی پوزیشن ایسی تھی کہ ان کے پاس کوئی راستہ ان بدبختوں نے, ملونوں نے چھوڑا نہیں تھا کہ علی کا بیٹا سوائے قیام کے اور کیا کرے. قیام کرے گا. اب وہ چاہے مدینے جا کے ہو, چاہے شام میں ہو, چاہے کوفے میں ہو. تو یہاں ایک لوگوں نے بصرے سے لے کر یہاں تک 80,000 لوگوں نے بیعت تو کی ہوئی ہے نا, کم سے کم. تو علی ابن داؤد کو یہی کہا آپ نے کہ کوئی راستہ دوسرا ہے نہیں. علی میرے بھائی, تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, میرے پاس کوئی راستہ نہیں, کیونکہ وہاں جاؤں گا پھر وہی تحقیر, پھر وہی تذلیل کریں گے یہ لوگ میری. میں یہاں ٹھیک ہوں. اب یہاں کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ زندگی رہی 2 مجلسوں میں بتا دیں گے آپ کو کہ پھر یحییٰ بن زید کہاں گئے اور پھر کیا ہوا آخر تک انجام بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. بس عزیزان محترم, مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کوئی بھی دور یا آل محمد کے مصائب ہیں یا آل محمد کے چاہنے والوں کے مصائب ہیں, ہے نا. ان سب مصائب میں یاد رکھیے آپ, ایک ہستی ہر دور میں شریک ہے. ہر مصیبت میں ایک ہستی شریک ہے, اور وہ اس ہستی کا نام ہے فاطمہ زہرا. میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں مصائب کے باب میں. تکیے آگے رکھو, تکیے کے اوپر رکھا کرو, نیچے نہیں رکھو, امامہ. وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے سلسلہ. معصومہ کا مرثیہ ہے نا, اس کا ایک شعر بہت مشہور ہے, بچے بچے کو یاد ہے. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا, ہے نا. کہ بابا جان آپ کے بعد مصیبتیں مجھ پر ایسے ٹوٹ پڑیں کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں. دیکھیے بے شک 75 دن یا 95 دن میں جو مصیبتیں معصومہ پر پڑیں وہ کم نہیں تھی, کیونکہ دیکھیے معصومہ صدیقہ بھی ہے, طاہرہ بھی ہے. ہماری طرح نہیں کہ ہم شعر میں مبالغہ کر لیں, یہ کر نہیں. جب معصومہ فرما رہی ہیں تو ایسے ہی ہے نا.
ایسے ہی ہے، ایسی مصیبتیں. کیسی مصیبتیں؟ یقین نہیں کرتے لوگ. کرے بھائی مصیبتیں پڑی مگر یہ اتنا آگے نہ بڑھ جایا کیجئے کہ ضعیفہ ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، چہرے پہ جھریاں آ گئی. تمہیں معلوم کیا ہے کہ معصومہ کی حالت ہوئی کیوں تھی ایسی اور کیسے ہوئی تھی؟ کہ 18 19 20 سال کی بچی، جو بھی عمر ہے، کسی نے 21 لکھ دی تو 21 سال کوئی عمر ہے، کیوں چہرے پہ جھریاں آ گئی تھی؟ کیوں آپ کے منہ مبارک سفید ہو گئے تھے؟ کیوں سر پہ ہر وقت پٹی بندھی رہتی تھی؟ کیوں ہاتھ میں عصا تھا، کمر خمیدہ؟ کہہ رہے ہیں آپ لوگ ایسے منظر کشی کر دیتے ہیں مبالغے میں لوگوں کو رلانے کے لیے. سنو، مسئلہ لوگوں کو رلانے کا نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ کی خدمت میں ڈاکٹرز بہت سارے بیٹھے ہوں گے یہاں. میں خود ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، میں گر پڑا گھر میں سیڑھی پر، یہاں میرے چوٹ لگ گئی، ورم آ گیا پسلیوں پہ. ایکس رے کرائے، سب کرائے، کچھ نہیں، بال بھی نہیں. لیکن یقین جانیے 1 ہفتے تک میں سانس صحیح طرح نہیں لے پا رہا تھا، کیونکہ پسلی میں میری لگی تھی نا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ پسلی کی چوٹ ہے، یہ تو تکلیف تو رہے گی تھوڑے دن میں جا کے. جبکہ میں کہہ رہا ہوں میری پسلی نہیں ٹوٹی نہیں، بال بھی نہیں آیا، ورم آ گیا تھا یہاں، ورم ختم ہو گیا. تو میں اس وقت سوچتا تھا کہ جس بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، یہ ہے بڑھاپے کا سبب، یہ ہے ضعیفی کا سبب. انسان کے اندر کا کرب اس کے چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے، یاد رکھنا. آپ چہرے دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ غمزدہ ہے یا خوش ہے. دل کی کیفیت سب سے پہلے کہاں ہوگی؟ وہ چہرے پہ ظاہر. تو جو اتنی تکلیفیں برداشت کر رہا ہو ہر سانس میں، وہ سیدھی قامت کے ساتھ کیسے چلے گا؟ جھکے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ چلا نہیں جاتا اس سے ایک قدم، اس لیے عصا کا سہارا لیتا ہے. وہ کرب ہے جو چہرے پہ آ گیا. لیکن نہیں، میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں. یہ مصیبتیں اپنی جگہ. انصاف سے بتاؤ، علی کے فرق پہ ضربت لگی، علی کی اس مصیبت میں زہرا شریک ہے یا نہیں ہے؟ حسن کا جگر کٹ کٹ کر گرا زہر کے اثر سے. زہرا اس مصیبت میں اپنے بیٹے کی شریک ہے یا نہیں؟ اور کہاں تک بتاؤ کربلا میں کون شہید ایسا ہے کہ حسین بعد میں پہنچتے تھے، پہلے زہرا پہنچی ہوتی. وہ ہستی ہے جس کی مصیبتیں ابھی تک ختم ہی نہیں ہوئی، ابھی تک ختم نہیں ہوئی. ہر جنازے پہ نہیں یقین، ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو، ابھی بتا دیتا ہوں. اب آپ کو یقین آ جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. فرزندان مسلم سن لیجئے، ضروری نہیں کہ ان کی شہادت عاشور سے پہلے ہوئی ہو، کیونکہ ظاہر ہے بقرعید موقع پہ 1-2 دن پہلے یا بعد میں تو وہ اسیر ہوئے ہیں. اگر اس کے پہلے شہید ہو جائیں تو وہ روایت پھر کمزور پڑ جاتی ہے، جس میں بچوں نے زندان بان سے کہا تھا، آپس میں گفتگو کی تھی کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں زندان میں، کب تک پڑے رہیں گے، زندان بان سے بات تو کریں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے نا کہ آگے تک گئی قید. وہ روایات جن میں بتایا گیا کہ نہیں عاشورہ کے بعد ان دونوں بچوں کی شہادت ہوئی ہے. واقعہ کربلا پیش آ چکا تھا. لیکن خیر، پہلے ہو یا بعد میں، جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ سنیے آپ، وہ سنیے. پورا واقعہ نہیں پڑھیں گے، آپ کے سامنے چند جملے کافی ہیں، صرف چند جملے. یہ بچے فرار ہوئے، زندان بان نے ان کو فرار کرایا، یہ آزاد ہوئے، نکلے، رات بھر گھومتے رہے، راستہ نہیں ملا. کہاں پہنچے؟ کوفے سے باہر یہ مسیب کے علاقے میں جہاں آج دونوں بچوں کے روضے ہیں، مزار ہیں، یہاں پہنچے. صبح کی نماز پڑھی، درخت پہ چڑھ گئے تھے تاکہ دن گزر جائے، پھر رات کو سفر شروع کریں گے. کوئی پہچانے نہیں. زوجہ حارث کی کنیز آئی، دونوں بچوں کے عکس پانی میں دیکھے، دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لیا، مالکن کے پاس لائی. مالکن نے امان دی، زوجہ حارث نے دونوں بچوں کو امان دی. نیا لباس، نئی تازہ غذا. کب سے بچے زندان میں تھے کچھ نہیں معلوم. خدمت کر رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، اطمینان دلا رہی ہے، تم امان میں ہو. کل قافلہ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ مدینے بھیج دوں گی، میرا سلام کہنا شہزادیوں کو. کچھ نہیں معلوم، اس نے کچھ نہیں بتایا. اگر واقع کربلا ہو چکا کہ چھوٹے بچے، ان کے دل پہ کیا گزرے گی. مدینے پہنچنے دو انہیں. رات کو ان دونوں بچوں کو کوٹری میں لے گئی تھی، باہر سے تالا ڈال دیا تھا. کیوں؟
یہ ہوتا ہے مخبری کا نظام. بیٹے کو باپ پہ، باپ کو بیٹے پہ، بیوی کو شوہر کے، شوہر کو بیوی پہ کوئی بھروسہ نہیں. بچوں سے کہتی ہے مجھے معاف کر دینا، معاف کر دینا، میرا شوہر ابن زیاد کے دربار میں ملازم ہے، مجھے ڈر ہے کہیں تم معصوم بچوں کی مخبری نہ کر. وہ ڈر رہی ہے کہ کہیں معصوم بچوں کو مسلم کے قتل نہ کر دیا جائے، لہذا رات بھر اس کوٹری میں گزار لو. وہ ملعون آیا، بات چیت ہوئی، کھانا وانا کھایا، سو گیا. رات کو بچوں کے جب گریے کی آواز بلند ہوئی، میں نے واقعہ میں بڑا تفصیلی پڑھتا ہوں، میں نے مختصر کیا جو بات بتانی ہے اس کے لیے. اب یہ رات کو اس کی آنکھ کھلی بچوں کے گریے سے، چونک کر کہتا ہے بچوں کے گریے کی آواز آ رہی ہے کہیں سے. گھبرا کے بیوی کہتی ہے پڑوس میں کسی کے بچے، پڑوس میں رو رہے ہیں کہ نہیں. تلوار اٹھا کے کہتا ہے میرے گھر سے آواز آ رہی ہے. یہ بڑا اس مقفل کوٹری کی طرف، اس ملعون نے تلوار کے وار سے تالا توڑا، ٹھوکر ماری، دروازے پہ اندر داخل ہوا اور کیا دیکھا؟ دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے رو رہے. میں نے پورا واقعہ کہ بچوں نے کیا خواب دیکھا تھا میں نے رہن دیا، آپ سنتے ہیں پورا محرم میں. دونوں بچے، اس ملعون نے مقتل کے الفاظ ہے کہ ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا سر پہ. اتنی ٹھوکریں ماری ہیں ان بچوں کے دندان مبارک شہید ہو گئے، لہو لہان ہو گئے چے. اور برا بھلا کہتا جاتا ہے میں تمہیں تلاش کرتا رہا، سارا دن خوار ہوتا رہا، تم میرے گھر میں چھپے بیٹھے. اس بدبخت نے ایک ہی رسی سے دونوں بچوں کے پیر باندھے، انہیں گھسیٹتا ہوا لے کر نکلا. پیچھے پیچھے یہ مومنہ فریاد کرتی جاتی تھی، دیکھ میں نے امان دی تھی، میں نے امان دی تھی، ایسا نہ کر، میں تجھے اپنا سب مال و دولت دیتی ہوں، مہر معاف کرتی ہوں، چھوڑ دے ان معصوموں کو، خاندان رسالت کے بچے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں نہیں، مجھے حاکم کی خوشنودی بھی چاہیے، میرا منصب بڑھے گا. آیا اس مقام پہ لے کر جہاں آج بچوں کی قبریں ہیں، یہاں لے کر آتا ہے، غلام کو حکم دیتا ہے قتل کر دے. حبشی غلام جب آگے بڑھا تو بچوں نے کہا بلال حبشی کی قوم سے ہے. رک گیا وہ، کہتا تم بلال حبشی کو کیسے جانتے ہو؟ کہا ہم نے دیکھا نہیں مگر سنا ہے، ہمارے جد رسول خدا کا مؤذن تھا. حیران ہو کر کہتا تم کون ہو؟ تم خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہو؟ کہا ہاں، اللہ کا رسول ہمارا جد ہے، حیدر کرار ہمارا جد ہے، جعفر ہمارا جد ہے، عقیل ہمارا جد ہے، مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں. اس حبشی غلام نے تلوار پھینکی، دوڑ کر نہر میں چھلانگ لگا دی. یہ ظلم نہیں کر سکتا، یہ ظلم نہیں کر سکتا آل رسول کے بچوں پر. بیٹے کو حکم دیتا ہے قتل کر دے. بیٹا آگے بڑھا، ماں نے کہا دودھ نہیں بخشوں گی اگر وار کیا. بیٹا تلوار پھینک کے پیچھے ہٹا، جھنجھلا کر غصے میں آگے بڑھا، تلوار کا وار کیا. وہ مومنہ تلوار کے اور بچوں کے درمیان میں آ گئی. اس کے شانے پہ زخم آیا تلوار کا، ایک طرف زخمی ہو کر گری. اب بچوں نے کہا ٹھہر جا. عربوں کا قاعدہ ہے 3 باتیں رکھی جائیں تو ایک مانتے ہیں. بتا. وہ کہتے بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا سن، پہلی بات یہ کہ ہمیں مدینے پہنچا دے، جو انعام چاہتا ہے منہ مانگا تجھے دلوائیں گے. کہا یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کہا اچھا ابن زیاد کے پاس لے چل، وہ جو فیصلہ کرے ہمارے بارے میں. کہا نہیں، یہ بھی نہیں کروں گا، مجھے ڈر ہے تم اتنے چھوٹے ہو کہ کہیں وہ تمہیں دیکھ کے قتل کا ارادہ نہ بدل دے اور میرا انعام رہ جائے گا. اب یہ معصوم بچے کہتے ہیں اچھا بس اتنا کر، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، مہلت دے دے، مہلت دے دے. بچے معصوم بچے بیٹھے ہو نا بیٹا، تمہاری سن کے تھے، تمہارے سن کے تھے مسلم کے بچے، لیکن اہل بیت کے بچے تھے، جانتے تھے کہ آخری فریضہ کیا ہے، دنیا گواہ رہنا. صرف حسین سجدے میں نہیں گیا تھا، مسلم بن عقیل کے معصوم بچے جب سجدے میں گئے ہیں نا تو اس ملعون حارث نے بڑے بھائی کی گردن پہ وار کیا، سر سجدے کی حالت میں سر کو تن سے جدا کیا، سر اپنے پاس رکھا، جسم کو نہر میں پھینکا. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لیتے لیتے چلا کر کہتا ہے بھیا مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جانا، بھیا مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جانا. بڑے بھائی کا جسم سطح آب پہ ٹھہر گیا،
جیسے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہو. ادھر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں تڑپ رہا ہے, کروٹیں لے رہا ہے. حارث ملعون نے دوسرا وار کیا, اس معصوم بچے کا سر بھی تن سے جدا کر دیا, سر اپنے پاس رکھا, جسم کو نہر کے حوالے کیا. دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے, تہے آپ بیٹھ گئے. سنیے آخری جملے. صبح ہوئی, مسیب کے لوگ نکلے, کسان نکلے اپنے کاموں پر جانے کے لیے. کیا دیکھا؟ نہر کے کنارے کوئی بی بی بیٹھی رو رہی. نہر کے کنارے کوئی سیاہ پوش بی بی بیٹھی, زارو قطار رو رہی ہے. یہ کسان رک کر کہتے ہیں بی بی کیا تیرا کوئی قیمتی سامان گر گیا نہر میں, ہم نکال دیں؟ وہ بی بی فرماتی ہے ہاں ہاں, ارے حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا نہر میں, میری مدد کرو, میرے بچوں کے لاشیں نکال دو. یہ کسان نہر میں اترے, دونوں بچوں کے لاشیں نکالے, ساحل پہ رکھے. یہ بی بی کبھی ایک بچے کے سینے پہ سر رکھتی تھی, کبھی دوسرے بچے کے سینے پہ سر رکھتی تھی. ان کسانوں کو خطاب کر کے کہتی ہے تم نے میری مدد کی, میرے بچوں کے لاشیں نکالے, میں تمہاری جنت کی ضامن ہوں, میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گی. وہ کسان حیران ہو کر کہتے ہیں بی بی آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی بشارت دیتی ہیں؟ آنکھوں سے اوجھل ہونے سے پہلے وہ بی بی کہتی ہے ارے میں کوئی اور نہیں, تمہارے رسول کی بیٹی ہوں, اور یہ میرے مسلم کے یتیم ہے. حارث ملعون نے ان یتیموں کو قتل کر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.